ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا اصغر مال کالج کا، تو میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ تعلیمی ادارے جو کہ انگریز کے دور میں بنے، جو پرانے پری پارٹیشن تعلیمی ادارے جنہیں کہا جا سکتا ہے، اس میں گارڈن کالج ہے، اصغر مال کالج ہے، سیالکوٹ کے اندر مرے کالج ہے، لاہور میں بہت سارے ادارے ہیں جی. ان میں سے ان کا جو فن تعمیر ہے یا وہاں پہ سے آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو ایک پراپر ایک بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا ایٹماسفیئر نظر آتا ہے، لیکن اس کے متبادل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھنے کے باوجود، وسائل بڑھنے کے باوجود، جو ادارے بعد میں آنے والی حکومتوں نے بنائے ان کا نہ تو اس طرح سے کوئی انفراسٹرکچر ہے، نہ کوئی آپ کہ ایک آئیکونک جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ میرا کوشچن جو ہے وہ اسپیسیفکلی ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے ہے کہ انگریز اگر آج سے 100 سال پہلے اس طرح کے ادارے بنا سکتا تھا تو آج کے دور میں جو ہمارے حکمران ہیں وہ کیوں اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ بلڈ نہیں کر سکتے؟ میں کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، میں ایک ایٹماسفیئر کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ بہت المیہ کہہ رہی ہیں، مگر ہمارے لیے تو فیکٹ آف ہسٹری ہے کہ جو برٹش دور کے یا اس سے پہلے اگر پنجاب کی بات کریں تو اس میں جو سکھوں کے دور میں جو تعلیمی ادارے بنائے گئے تھے وہ ایک مقدس درسگاہ کے طور پہ لیتے تھے، اور عموماً شہر سے باہر کھلی جگہ پہ بڑی بڑی بلڈنگ، ابھی بھی آپ دیکھیں اگر لاہور کے پرانے کالج ہیں، مری کے قریب کالج ہیں، راولپنڈی کے کئی اتنی ان کی بلڈنگز ہیں، اور ساتھ ساتھ کتنے وسیع ان کے ساتھ اراضی یا کھیل کا میدان ہے، ہاسٹل ہے یا باقی، مگر اب کیونکہ اس کے اوپر لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں، مگر ان کا جو فلسفی تھی اس کے ساتھ یہ تھا کہ صرف تعلیم نہیں ہے، ساتھ تربیت بھی ہے، اور تربیت کے لیے اور عموماً لوگ وہاں پہ جو تھا نا وہ ہاسٹلائز تھے، وہاں پہ رہتے تھے، وہاں پہ وہ کھیل کا میدان تھا، جم تھا، ایکٹیویٹی ہوتی تھی، سب کچھ تھا تاکہ وہ شہر سے دور استاد اور شاگرد تقریباً 24 آورس کی ایکٹیویٹی تھی۔ اب تو مطلب معذرت کے ساتھ یہ ایک کمرشل چیز بن گئی ہے، چھوٹے چھوٹے پلازوں میں، اور یہ اس میں گورنمنٹ کو اور ایچ سی کو توجہ دینی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے پلازوں میں اگر آپ باہر جائیں، ادھر پنڈی میں ہی آپ دیکھیں تو آپ کو ایک پلازے میں 5 6 یونیورسٹیوں کے بورڈ لگے ہوں گے، کوئی تعلیمی ان کے جو ہے نا کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ان کا ایڈیٹوریم نہیں ہے، کوئی ان کا کالج کا یونیورسٹی کا میگزین نہیں ہے، کوئی سپورٹس نہیں ہے، صرف جو ہے نا وہ کلاس روم 1 2 بنے ہوئے ہیں جس میں صبح سے شام تک لے کے وہ پڑھا رہے ہیں، آن لائن پڑھا رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں، مگر یہ کہ ڈگریاں دی جا رہی ہیں، علم جو ہے نا وہ میرے خیال میں علم جتنا نہیں بانٹا جا رہا جتنی ڈگریاں دی جا رہی ہیں۔ تو وہ جو انگریز کی اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں جو لوگوں کی دور آئے ہیں، مگر اچھائیوں کے لحاظ سے اس نے ہاسپٹلز وغیرہ بھی اس نے اسی طرح بنائے، کھلے بڑے بنائے، اور تعلیمی ادارے بھی اس نے اسی لیے بنائے، حالانکہ وہ باہر سے آئے تھے، ان کو ہماری قوم سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، ہم اوپر وہ حکمرانی کر رہے تھے، مگر انہوں نے اس نظریے کے تحت کہ تعلیم اور طب جو ہے ایک مقدس پیشہ ہے، اور ہمارے اسلام کا بھی ہے کہ یہ تعلیم وغیرہ جو ہے نا انبیاء کا پیشہ ہے، علم جو ہے انبیاء کی وراثت ہے، مگر ہم نے اس کو کمرشل کر کے جو ہے ہم نے اس کو سکویز کر دیا۔ دن بدن ہمارے تعلیمی ادارے، اسکول، کالج آپ دیکھ لیں، جتنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں اسکول بنتے ہیں، اور ہم اتنے ہی ہم بچے اپنے مشکل سے نام الفاظ اس طرح کے کار رکھ کے ہمارے بچے بڑی خوشی سے جاتے ہیں، بڑی فیسیں دے رہے ہیں، مگر کوئی ان کی گرومنگ نہیں ہے، کوئی ان کی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی ان کی فزیکل وہاں پہ کچھ بھی ایکسرسائز نہیں ہے، کھیل کا میدان نہیں ہے، مگر جو ہے نا وہ یہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے فلاں مشکل اسکول کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے وہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔